بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی بات، اور کہا تھا کہ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کی نعتیں پڑھ کے آپ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ آپ کا نام لے لے کر اپنے کلام کو سجاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے حضرت حسان کا نظریہ نعت۔ تو جب حسان بن ثابت کا یہ حال ہے، ان کے بعد کوئی نعت خواں ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ انہوں نے معیار دے دیا، سٹینڈرڈ دے دیا، کسوٹی دے دی ہے، اصول دے دیا اور ضابطہ دے دیا۔ اور پھر ہمارے ائمہ اصول حدیث کہتے ہیں کہ جب کوئی بات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش ہو جائے، صحابی نے کوئی بات کہی یا کی قولاً یا فعلاً، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پہ خاموشی اور سکوت اختیار فرما لیا، تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک حدیث قولی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، ایک حدیث تقریری ہے۔ ایک وہ ہے جو حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرمائیں، ایک وہ ہے جو اپنے عمل سے کریں، تیسری وہ ہے جو آپ کے سامنے کوئی صحابی کریں اور حضور علیہ السلام سن کر خاموشی اختیار کریں، سکوت کریں، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ اس بات کو بڑے غور سے سمجھ کے اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔ عربی میں حدیث بولنے کو کہتے ہیں، گفتگو کو، قول کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت اور کمال عطا فرمایا کہ باقی بولنے تو حدیث ہے، اے میرے محبوب تو چپ بھی رہے تو بھی حدیث ہے، تیری خاموشی اور سکوت بھی حدیث ہے۔ اب جب خاموشی اور سکوت حدیث ہے تو آپ سوچئے کہ جس نعت پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب حضرت حسان نے شعر پڑھے تو حضور نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ یعنی حسان بن ثابت کے سر پہ روح القدس اپنے پر کا سایہ کر لیتے تھے جب وہ نعت پیش کرتے۔ نعت وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اور وہ اس کی مقبولیت ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ جب آپ سن کے چپ رہیں تو وہ حدیث ہے، اور حدیث دین ہے، حدیث شریعت ہے۔ اور جہاں اللہ کے حبیب نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ سن کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، وہاں کیا عالم ہوگا، وہاں کیا کیفیت ہوگی۔ نعت وہ مرتبہ ہے، لیکن اس کی نزاکت یہ ہے کہ یہ تلوار کی دھار ہے، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ تلوار کی دھار ہے، نہ ہر کلام بات کر طبع پیغمبر کی نزاکت دے۔ جب تک قرآن اور سنت کی کسوٹی پہ پرکھ نہ لیا جائے اسے محفل میں پیش نہ کیا۔ یہی اصول رہا۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب آقا کریم علیہ السلام نے، یہ بھی میں بتا دوں اب چونکہ بات ہو گئی، یہ ایسے نہیں تھا کہ محفل میں حضرت حسان آئے، انہوں نے کہا حضور میں نے نعت پڑھنی ہے، تو آپ نے کہا چلو منبر پہ آ کے نعت پڑھیں، ایسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ افسوس ہے نعت پڑھنے سننے والوں کو اس کی تاریخ کی ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوا اس زمانے میں،
اور جو اس دور کا چینل اور میڈیا تھا اس کو استعمال کیا گیا وہ شاعری تھی. عرب میں شاعری میڈیا تھی، ایک ایسا میڈیم جس کے ذریعے بات کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلایا اور پہنچایا جاتا تھا، اور وہ بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو. شاعری وہ ذریعہ تھی، وہ سورس تھا عربوں کا. فصاحت اور بلاغت ان کو فطری اور جبلی طور پہ حاصل تھی. انہیں کسی اسکول یا مدرسے میں جا کے گردانیں یاد نہیں کرنی پڑتی تھی، نہ ہی صرف و نحو کی ضربیں لگانی پڑتی تھی. دارابا یادربو ان کا مسئلہ نہیں تھا. وہ پیدائشی طور پہ عرب کا مطلب ہی یہ ہے، لفظ عرب کا معنی یہ ہے. اس لیے رب نے ان میں وہ محبوب بھیجا جو فرمایا انا افصح العرب، تم سارے عرب ہو تو میں عرب العرب ہوں. تم سب سے بڑا عرب میں ہوں اور سب سے بڑا فصیح میں ہوں. اور پھر جب آپ نے کلام فرمایا تو وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، کلام نبوت کو سن کے وہ بھی سجدے میں گر گئے. بدوؤں سے صحراؤں میں سجدے کرا دیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے کلام سے. کیا بات ہے. لیکن آج ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے، میلاد منانے والے ہو کے، محفل میں بیٹھ کے کلام نبوت کو سن کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اور کبھی بغیر کہے بھی کہا ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہا، عادت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہندو کی نعت کا شعر ہے، ہندو کی. یہ میں اس لیے سناتا ہوں تاکہ شاید مسلمانوں کو غیرت آ جائے تھوڑی بہت. سبحان اللہ. جو انتظار کرتے ہیں کہ نقیب صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب ہمیں کہیں کہو سبحان اللہ. جس دن آپ کے دل سے خود سبحان اللہ نکلی اس دن آپ کا سفر شروع ہونا ہے. ابھی سبحان اللہ. اس سے پہلے سناٹے خاموشیاں، اور امکان نہیں ہے کہ آپ کی محفل اس چار دیواری سے باہر نکل جائے. یہ میں اہل نظر اور اہل حال لوگوں کے مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اگر محفل کو گنبد خضرا تک پہنچانا ہے تو زبان نہیں، دل چاہیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سبحان اللہ. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ. جس سر نے قربان ہونا ہو نا، وہ اشتہار نہیں چھاپتا. وہ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غازی صاحب نے کام کر دیا. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ تو پہلے بھائی زبان کو تو حرکت میں لاؤ، زبان کو تو عشق سکھاؤ. عشق ہوتا کیا ہے؟ نہیں سمجھ آتا تو عارف کھڑی سے پوچھو. وہ کہتے ہیں جیڑا کسے دا عاشق ہووے، یہ کسوٹی ہے، کسوٹی، اس پہ خود کو پرکھو. جیڑا کسے دا عاشق ہووے وہ گل اسے دی کردا. وہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی فرمائش کرے گا تو میں کہوں گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا لوں لوں ہر رونگٹا کہتا سبحان. سبحان اللہ. نام محبوب کا لیا جائے واقعی اور وہ محب ہو. یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جس پہ ہر بندہ خود کو ذرا چیک کر کے دیکھے کہ تھرمامیٹر لگائے عشق حقیقی کا، تو پھر اس کو رزلٹ مل جائے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسے سمجھ آ جائے گی. کیونکہ عشق کا تعلق زبان سے، آنکھ سے نہیں ہے. عشق کا تعلق دل سے ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے باز نام مصطفیٰ. دل میں ہوگا تو زبان پہ آئے گا. تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ شان و عظمت دی ہے کہ صرف مسلمان، کلمہ گو یا امتی نہیں، یہود و نصارہ اور بدترین دشمنوں سے بھی اپنے محبوب کی نعتیں پڑھوائی ہیں.
کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے ورفعنا، یہ اللہ کا اپنا پروگرام ہے جس کو میں نے جنم دیا ہے، میں نے تخلیق کیا ہے، میں جو چاہوں جیسے چاہوں اس سے کرواؤں۔ اللہ نے ہندو سے نعت کروائی، کتابیں لکھوائیں، مجموعے اس پہ تھیسز ہو چکے، پی ایچ ڈیز ہو چکے غیر مسلموں کی نعتیہ شاعری پہ۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ پیار ہو جائے کسی سے، ہندو مہندر سنگھ بیدی صاحب کہتے ہیں پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہارا ٹھیکہ نہیں، یہ رحمت للمسلمین بن کے نہیں، رحمت للمومنین بن کے نہیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں رحمت للسنیین بن کے بھی نہیں، بلکہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ تو اپنی چھوٹی سی ڈبی لے کے کدھر پھر رہا ہے؟ تجھے تعارف ہی نہیں ہے۔ رب نے رینج تو دیکھو کیا رکھی ہے، رینج دیکھو۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، ہر مسلمان کو جو بھی ہے خود کو مسلمان سمجھتا یا کہتا ہے، اور کسی بھی مسلک اور فرقے اور اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے، یہ میں دعوت فکر پیش کرتا ہوں جسے الحمدللہ رب العالمین پتہ ہے اور اس پہ ایمان ہے۔ جو رب کو رب العالمین مانتا ہے وہ رب سے ہی پوچھے کہ تو کس کس کا رب ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں، اور وہی رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا اے محبوب میں عالمین کا رب ہوں تو تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ رینج کیا بنی؟ عالمین، یعنی جس جس کا میں رب ہوں اس کا تو رسول ہے، اس کے لیے تو رحمت ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ عالمین میں کافر بھی ہیں نا، اور زمین کی 7ویں تہہ میں جو کیڑا ہے اس کے منہ میں جو دانہ ہے وہ رحمت للعالمین کے صدقے اس کے منہ میں جا رہا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ، تو اس رینج کو ذرا میلاد منانے والوں سمجھو اور اس ہندو کے شعور کو داد دو۔ اس نے تمہارے ایمان کو دستک دی ہے، اس نے کہا ہے کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجازت ہے۔ اسی زمین پہ اسی بحر پہ خواجہ صاحب کے بھی دو اشعار، خواجہ غلام فرید صاحب کے اگر اس میں سرکار کے عشق کی بات ہے۔ جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے بنیادی بات، تاکہ وہ آپ کے ذریعے آگے بھی کہیں پہنچ جائے، اس جس سے میں نے بات شروع کی ہے وہ بھی نہ رہ جائے بیچ میں۔ ایک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نعت کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہی نعت پڑھنا ہمارا منصب ہے، نہ ہم اتنے جوگے ہیں۔ جناب حسان نے یہ بات سمجھا۔ حضرت حسان بن ثابت کو 600 سال کا تجربہ، 5 پشت شاعر، 120 سال آپ کی عمر، 120 والد کی عمر، 120 دادا کی، 120 پردادا کی، 120 لکڑ دادا کی، یہ 5 پشت شاعر ہے اور سب کی عمر 120 ہے، ملا کے 600 سال بنتا ہے۔ یہ جوان 600 سال کا تجربہ لے کے 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ فصاحت، بلاغت، بیان، بدیع، عربیت، شاعری، سب کچھ لے کے کھڑے ہیں کہ حضور یہ جو دشمنوں نے اٹیک کیا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو دشمنوں کا جواب دے لیکن ان کی زبان میں دے؟ تو آپ نے اوروں نے بھی پیش کیا. حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار کھینچی کہ حضور آپ اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ دشمن کا جواب اس کی زبان میں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب نے پیش کیا. اور بھی شاعر تھے، کعب بن زہیر بھی تھے، عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی، اور بھی. تو پھر میرٹ پہ سلیکشن ہوئی اور پھر آفیشلی شاعر دربار رسالت چنا گیا حسان بن ثابت کو میرٹ پہ. سبحان اللہ. بے شک عرب میں یہ دستور تھا. جیسے لوگ اب بعض بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے چینل بناتے ہیں اور اخبار نکالتے ہیں نا، ہمارا اخبار ہے، یہ ہماری ترجمانی کرے گا، یہ ہمارا چینل ہے. ایسے ہی عرب کے ہر قبیلے کا ایک شاعر اور ایک خطیب ہوتا تھا، وہ اس وقت کا چینل تھا. تو سمجھ لو کہ اس وقت ریاست مدینہ کے چینل کا نام حسان بن ثابت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلیکشن ہوئی، میرٹ پہ آئے، پاس ہوئے، اپنے آپ کو پیش کیا. یہ لمبی بات ہے. اس سارے مدارج طے کیے باری باری. آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نزاکتیں بتائیں، انہوں نے اپنی صلاحیتیں بتائیں، اپنا جذبہ، شوق اور عشق پیش کیا اور کامیاب ہوتے گئے. اور جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسان تو کامیاب ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، تو آخری بات کیا کہی کہ پھر بھی جب نعت پڑھنے آؤ، نعت لکھ لو تو پہلے میرے یار غار سے مشورہ کر لو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پہ مہر تصدیق ثبت کروا دینا. کیا بات ہے. صدیقیت کی مہر نہ لگے تو نعت نہیں ہو. یہ اصول رکھ دیا، یہ بنیاد بنا دی اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ علم انساب عرب کا سب سے بڑا ماہر ابو بکر صدیق رضی اللہ. کیا بات ہے. وہ تمہیں گائیڈ کر دے گا، وہ تمہاری رہنمائی کر. اس لیے اعظم چشتی صاحب نعت لکھ کے محفل میں نہیں جاتے تھے، وہ مسجد وزیر خان کے حجرے میں علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ کے قدموں میں جاتے کہ حضور یہ دیکھ لیں پڑھنے جوگی ہے بھی کہ نہیں. اور علامہ عبدالغفور ہزاروی کے جوڑے بغل میں لے کے وہ نعت خان پیچھے پیچھے ہوتا تھا. تب وہ اعظم چشتی بنتا تھا. تو میلاد پاک تیاری مانگتا بھائی، نعت تیاری مانگتا تیاری. اس لیے یہ بابے کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اس لیے کہتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زمان. یہ کوئی فیشن یا فارمیلٹی یا رسم نہیں ہے. یہ بندہ اپنا ایمان لے کے جا رہا ہے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے. وننے واٹ پیر مہر علی شاہ صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کام نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. ہوتا ڈبکی تو بڑے کھاتے ہیں، موتی لے کے کوئی بار آتا. تو ان بزرگوں سے سیکھو، ان سے سمجھو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو نعت کتنا بڑا فقیہ اعظم مجدد محدث مفسر امام. جب نعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلتے. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے. جب نعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس. کہتے ہیں بھئی نعت پڑھنی ہو تو پہلے حضرت حسان نہیں، حضرت حسان کے نقش کف پاک کو اپنا مرشد بنا، ان کے نقش پاک کی بیعت کر مرید ہو، پھر تجھے نعت کی سمجھ آئے. تو جناب حسان نے اس سارے علم تجربے کے بعد منصب صحابیت اور رضی اللہ تعالی عنہ کی سند ہاتھ میں لے کے پھر کہا ہے ما امدحت محمدم بمقال. کیوں کہا ہے؟ انہیں لفظ محمد سمجھ آ گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہمیں نہیں آئے، رٹے لگا
میرا یہ ذوق اور وجدان ہے کہ جناب حسان بن ثابت کو اس میں پاک محمد نے یہ سمجھایا، کیونکہ وہ عرب تھے اور شاعر بھی تھے، انہوں نے اسی شاعرانہ نظر سے اس نام کو دیکھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اور اس نام کے اندر جو راز چھپا تھا اس کا طواف کیا، اللہ اکبر، یہ حقیقت کھل گئی۔ وہ کیسے کھلی ان پر؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے میم ہا میم دال اس کو جب فنی نقطہ نظر سے دیکھا ہوگا تو انہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس نام کا بنیادی مادہ حمد ہو، میم کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو حمد تھا، احمد کا الف ہٹا کے دیکھا تو حمد تھا، جی سمجھ آ گیا، اور یہ سمجھ آیا انہیں جناب صدیق اکبر کی نظر سے، کیونکہ یار غار کے ساتھ تعلق نہ ہو تو عشق مصطفیٰ کی عین بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے سیکھا ہے، اس لیے ممبر پہ پہلے نعرہ صدیقیہ لگاتے پھر نعرہ حیدری لگتا تھا۔ ہم علی کا عقیدہ بھول گئے، نعرہ حیدری یاد ہے، حیدری نعرہ یاد نہیں، نعرہ حیدری علی ہے لیکن حیدری نعرہ ہے نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، لگائیے نعرہ صدیقیہ۔ یہ عقیدہ ہے شیر خدا کا جو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور یاد کرایا اور رچایا، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مریدوں کو۔ ممبر پہ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ نعرہ رسالت کے بعد نعرہ صدیقیہ ہے۔ یہ ترتیب ہے عقیدے کی، اور اہل سنت کا مطلب یہ ہے جسے حفظ مراتب کا پتہ، جب اوپر سے آتا ہے جناب شیر خدا بخاری میں ہے نا، حضرت علی راوی ہیں، بیٹے نے پوچھا ابا جان اس امت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو شیر خدا نے کہا ابو بکر صدیق کا۔ تو اب نعرہ رسالت کے بعد نعرہ کس کا لگے گا؟ نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، صدیقیہ۔ یہ ہے بھائی عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ جب اسے ایوائڈ کیا تو در بدر ہو گئے، پتہ ہی نہیں، بیس لیس ہو گئے، ہوا میں معلق ہو گئے، خود کچھ پتہ نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے سنا۔ اپنی بیس بناؤ، اپنی جڑیں مضبوط کرو، اپنا عقیدہ پتہ کرو ہے کیا۔ سیدوں کے گھر سے، علی المرتضیٰ کے گھر سے پوچھ لو، اگر اور کہیں سے نہیں سمجھ آتی پیر نصیر صاحب سے پوچھ لو، پیر مہر علی شاہ سے پوچھ لو، پیر جماعت علی شاہ سے پوچھ لو، سید دیدار علی شاہ سے پوچھ لو، جی، اور یہ حضرت داتا علی حجویری شاہ سے پوچھ لو، شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ کہتے ہیں صدیق کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کا دامن تھام، تمہیں صدیق اکبر سمجھائے، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ جناب صدیق اکبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ جناب حسان بن ثابت کو نعت کی حقیقت سمجھ آئی، اور پھر انہوں نے آخری کیٹیگوریکل بات کہی اور آخری امتی تک کو یہ پیغام سمجھا دیا کہ جو خود ہی حمد کا بنا ہو تو اس کی کیا تعریف کرے گا۔ محمد کا ترجمہ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو،
سن لیں آج لنگر صدیق اکبر ہے یہ. محمد کا ترجمہ ہے جو حمد کا بنا ہو، جو مرکب بالحمد، اس کو محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف صرف اس کا رب کر سکتا ہے. برافانا لگا ذکر کا ایک ترجمہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اور اس کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب تیرا ذکر صرف وہ بلند کر سکتا ہے جو تجھ سے بلند ہو، سبحان اللہ. اور تجھ سے بلند صرف تیرا رب ہے. وہی کر. نیچے والا کیا کرے گا؟ نیچے والا کیا کر سکتا ہے؟ نیچے سے چھلانگے مار سکتا ہے نا. اس لیے رب نے یہ کام اپنے ذمہ رکھا اور اسی کو جچتا ہے، اسی کے شایان شان، اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پر درود بھیجے، وہ ان کی تعریف و ثنا کرے، وہ ان کی شانیں. ہمارے لیے وہی ہے جو جناب حسان نے فرما دیا کہ ہے میریاں حمداں نعتاں تو. وہ یہ ترجمہ اسی شعر کا ہے. ڈاکٹر فقیر محمد فقیر رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا پیا اپنے شیر سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد. واخر دعوانا